دعاء الافتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، خالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح،
ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين
وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه يمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے،
جو کائنات کا خلق فرمانے والا اور کائنات پر اپنی مسلسل نعمتیں اور رحمتیں نازل کرنے والا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا فرمائی کہ ماہ مبارک شعبان کی آخری ساعتوں سے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی توفیق مربوط ہو چکی ہے۔ یقیناً ہر علاقے میں اپنی اپنی رؤیت ہلال اور اپنے مراجع الزام کے مسائل کی روشنی میں ثبوت رؤیت ہلال کے مطابق ماہ مبارک شعبان کا وداع اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہو رہا، اور آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ہر سال امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کیا کرتا تھا۔ اب یہ سبق آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اسی امام بارگاہ کے عنوان میں، البتہ شہر کراچی سے، اور انشاءاللہ روز آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کرتا رہوں گا، اس دولت یقین کے ساتھ کہ خداوند عالم ہماری خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ان تمام حالات کے اعتبار سے جو عنوان آپ کی خدمت میں اعلان کیا گیا، تفسیر نسیم سید الایام و تسبیحات و صلوات رمضانیہ، اس عنوان پر انشاءاللہ آغاز استقبال کے بعد آپ کی خدمت میں تذکرہ ہوگا۔ آج کی تقریر ماہ مبارک شعبان کے وداع اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال سے آپس میں ربط قائم کر رہی، اور اپنے تقریر کے آغاز میں آئیے پہلے فقہی مسائل کو بیان کر دیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ فقہی مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کچھ مشکلات اور مسائل کو دیکھتے ہوئے بعض اہل علم حضرات نے سوالات مراجع الزام کی خدمت میں پیش کیے، اور مراجع الزام نے اس سوالات کے جوابات دیے، اور ان تمام تر جوابات میں ایک مشترکہ نقطہ، وہ نقطہ کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا یہ مسئلہ کہ آیا کرونا وائرس کے ماحول میں روزہ رکھا جائے گا یا روزہ نہیں رکھا جائے گا، بعد میں قضا ہوگی۔ اس پورے عنوان پر ایک متفق مسئلہ یہ ملے گا آپ کو کہ جناب یہ فردی مسئلہ ہے، شخصی مسئلہ ہے، یہ کوئی حکومت کا اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ جناب سارے بازار بند ہو جائیں گے، یہ کوئی حکومت کا اعلان نہیں ہے کہ سارے ایئرپورٹس بند ہو جائیں گے، یہ کوئی اعلان نہیں ہے کہ سب کے سب افراد پر سے روزے کا وجوب ختم ہو جائے گا، مثلاً نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کا شخصی اور ذاتی مسئلہ۔ اب آئیے، پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہو، یا اس سے پہلے بھی ایسے مسائل پیش آ چکے؟ ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں معصومین کی بارگاہ مقدس سے کچھ ایسی مثالیں آج کے مسائل کے ساتھ بیان کی تھیں کہ آج کے مسائل کا حل 1400 سال پہلے روایات معصومین نے عطا کر دیا تھا، اور اب فقہی مسائل میں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے
1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پہلا مسئلہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 183 184 پھر 186 187 پڑھتے جائیے تو آپ کو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کافی باتیں سمجھنے میں مدد مل سکتی. قرآن 1400 سال پہلے سے کہہ رہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو، تم میں سے، پہلی بات یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم سب پر روزے لکھے گئے. تو پہلا اعلان تو یہ ہے. دوسرا اعلان کیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو. کیا مطلب؟ اب یہ اعلان شخصی ہو گیا، تم میں سے کوئی اگر مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پھر روزوں کی گنتی بعد میں دوسرے دنوں میں مکمل کرے. 3 چھوٹ گئے تو بعد میں 3 رکھے گا، یعنی 1 کے بدلے 1. 5 چھوٹ گئے تو 5 رکھے گا، یعنی 1 کے بدلے 1. عید کے بعد شوال کے مہینے سے لے کر اور شعبان تک یہ عدۃ من ایام اخر. عدت مانے گنتی، آنے والے دنوں میں گنتی مکمل کرے. اس اعتبار سے یاد رکھیں پہلی بات کہ یہ مسئلہ شخصی ہے. تمام مراجع الزام نے کرونا وائرس کے حوالے سے روزے کے بارے میں پوچھے گئے سوالات اور استفتاءات میں یہ جواب دیا کہ شخصی مسئلہ ہے، اناؤنسمنٹ نہیں ہے. اب اس کے بعد جس کا مسئلہ ہے کہ اگر روزہ رکھ لے تو شدت پیاس کی بنیاد پر کرونا وائرس سے اس کا اس انداز سے بیمار ہو سکتا ہے، یا بیمار پہلے سے ہے تو مرض بڑھ سکتا ہے، یا علاج میں تاخیر ہو سکتی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی حسینی السیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کے دیے گئے جوابات کی طرف. شخصی مسئلہ، اگر خوف ہو، اگر دیندار ڈاکٹرز آپ سے یہ کہیں کہ جناب یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، گرمی کا موسم، آپ کے علاقے میں وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ نے رکھا تو وائرس آپ پر اٹیک کر دے گا، اور آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد پانی پینا چاہیے. اب یہ تو مسئلہ آ گیا کہ شخصی مسئلہ ہے. اگر آپ کا ہے تو آپ کے لیے بعد میں قضا ہے، آپ کا نہیں ہے تو آپ پر روزہ رکھنا واجب ہے. روزہ واجبات میں سے ہے، مسلمات میں سے ہے. روزے کی اتنی زیادہ اہمیت کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی حدیث کو آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب نے اس طرح بیان کیا. فرماتے ہیں کہ صوموا تصحوا، کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. تو روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، موت نہیں ملتی. اور سخت ترین گرمی میں روزے آتے تھے. پہلا ماہ مبارک اتنی سخت گرمی میں آیا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس لیے اس کو ماہ رمضان کہہ دیا گیا. یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ مسئلہ شخصی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کا مرض کا مسئلہ ہو، مرض بڑھ جائے، مرض میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، یا مرض میں مبتلا ہو روزہ رکھے تو کہیں علاج میں تاخیر نہ ہو جائے. 3 مسئلے. اس کے لیے ان حالات میں روزہ نہ رکھنے کا عنوان قائم ہوگا، مگر بعد میں قضا کرنا ہوگی. فعدۃ من ایام اخر. ایک آیت آپ کی خدمت پیش کی گئی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر. اب رہا ایک کسی ایسے کا مسئلہ
کہ مولانا بعد میں تو پتہ نہیں ہمت ہو نہیں ہو اس قابل رہیں نہ رہیں، تو قرآن نے 1400 سال پہلے بھی آپ کا مسئلہ بیان کیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جن پر ہو روزہ رکھنا باعث مشقت، یطیقونہ، جن کی طاقت میں روزہ نہ ہو، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے روزے کے بدلے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. نئی بات کوئی بھی نہیں، سب وہی باتیں. مریض کا مسئلہ اور جو روزے کے قابل نہ رہے زندگی میں آگے چل کر اس کا مسئلہ. اب آئیے تیسرا مسئلہ، کیا پروردگار عالم نے روزے اس لیے قرار دیے کہ ہم کو مشکل میں ڈال دے؟ تو انہی آیات روزہ میں سورہ مبارکہ البقرہ میں تیسرا جملہ آپ کو ملے گا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہ 3 فارمولے یاد کر لیجئے، ایک مریض کا مسئلہ، ایک شدید مشقت کا مسئلہ، ایک اس کا مسئلہ جو آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ روزہ تو خدا کی طرف سے کوئی مشکل کام ہے نہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اب آئیے یہ 3 مسئلے بیان ہونے کے بعد اب آتے ہیں ایک اور مسئلے پر. بہت اچھے انداز سے تربیت کر رہے ہیں والدین نے بچوں کی کہ مستحبات پر توجہ رہتی ہے، لیکن یاد رکھیے ماں باپ کی نگاہوں میں بچے رہتے ہیں، بڑے ہو جائیں تب بھی انہیں بچہ ہی خیال کرتے ہیں. محبت میں بچہ خیال کیجیے اپنے مقام پر، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے یہ 3 حصے عمر کے 7 سال پھر 7 سال پھر 7 سال، ان میں انہی رویوں پر غور کیجیے جو امام نے ارشاد فرمایا. ان تمام رویوں کو تو آپ نے یاد کیا ہوا ہے. بھائی غور کیجئے کہ مسئلہ فقہی کیا ہے. آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا کب بالغ ہو جاتا ہے؟ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے. جیسے سالگرہ یاد رکھتے ہیں، جیسے اور بچے کے معاملات اور خواہشات میں آپ یاد رکھتے ہیں اس کی باتوں کو، ایسے خدا کی باتوں کو یاد رکھیے. بیٹا بالغ کب ہو جاتا ہے؟ 3 علامتیں بیان کی. پہلی علامت کہ جب قمری اعتبار سے 15 سال مکمل ہو جائے تو بیٹا بالغ ہو جاتا ہے. 15 سال مکمل ہونے کا مطلب، یہاں بعض لوگ کہتے ہیں شمسی لحاظ سے 15 سال مکمل ہو جائیں، اس کا مطلب قمری اعتبار سے 14 سال 7 مہینے 15 دن قمری اعتبار سے مکمل ہو جائے. اس حد تک باریکی ہے. اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اذان صبح سے 10 منٹ پہلے یہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا بچے کا، آپ کے بیٹے کا، تو بیٹے پر اس دن کا روزہ واجب ہو گیا. اور اگر اذان صبح فجر کے 10 منٹ کے بعد یہ ٹائم واقع ہوا تو اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا، اب اگلے دن سے اس پر روزہ واجب ہوگا. یاد رکھیں اس بات کو کہ بیٹے کا بالغ ہونے کا مسئلہ پہلا، اس کی عمر کا مسئلہ 15 سال مکمل ہو جائیں، یعنی 14 سال قمری اعتبار سے 7 مہینے 15 دن. دوسرا مسئلہ وہ خاص مسئلہ کہ جس میں کہتے ہیں کہ جنابت واقع ہو جائے، یعنی اس کو منی خارج ہو جائے. منی کے خارج ہونے کی بنیاد پر بھی بیٹا بالغ ہو جاتا ہے. اپنی اولاد سے باخبر رہیے تاکہ اس کے واجبات اور محرمات سے اس کو آگاہی دے سکیں. ایک دوست بن کر. حجاب اپنے مقام پر ہے، شرم اپنے مقام پر، شریعت اپنے مقام پر ہے. آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا تاکہ اس کو آپ جنابت کے مسائل بتا سکیں اور اس کے واجبات کا خیال کر سکیں. تیسری بات، کس طرح علامت بلوغ ہے؟ علامت بلوغ یہ کہ اس کے ناف کے نیچے سخت بالوں کا نکل آنا. اب اس میں اختلاف ہے کہ سینے پر، بغلوں کے اندر اور چہرے پر سخت بالوں کا نکل آنا آیا علامت میں شامل ہے کہ نہیں؟
اس میں اختلاف ہے، لیکن تمام مراجع الزام کے لحاظ سے 3 علامتیں بچے کے لیے ہیں: ایک عمر، ایک جنابت یعنی اس کے منی کا نکل آنا، اور تیسرا اس کے بالوں کا ناف کے نیچے نکل آنا۔ البتہ بیٹیوں کے لیے علامت اس سے مختلف ہے، اور صرف ایک علامت بیان کی گئی کہ بیٹی کی عمر مکمل ہو جائے، 9 سال مکمل ہو جائے۔ 9 سال مکمل ہونے کا مطلب قمری اعتبار سے 8 سال 8 مہینے 20 دن مکمل ہو جائے۔ بعض نے 10 دن کہا ہے، تو احتیاط کیجئے، 8 سال 8 مہینے 10 دن اگر مکمل ہو جائیں تو بیٹی پر روزہ نماز واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے والدین کو غور کر لینا، استقبال بعد میں کیجیے گا، راشن کا انتظام بعد میں کیجیے گا، بچوں کی خواہشات پر خیال بعد میں کیجیے گا۔ یہ تو معلوم کر لیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ اس پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آئیے مسائل فقہیہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں، اور استقبال ماہ رمضان سے پہلے ہم نے کل آپ کی خدمت میں دعائے وداع بیان کی۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ آبا سالت ہروی امام کی خدمت میں پہنچے ہوئے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مبارک شعبان کے آخری ساعتوں میں کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں، کیونکہ اب یہ موقع محل نہیں رہا، یہ آپ ہر سال سنتے رہتے کہ 3 روزے پیشوائی کے رکھے جاتے، تو وہ تو ٹائم گزر گیا۔ استقبال ماہ رمضان کے 3 روزے وہ ٹائم گزر چکا، جس نے رکھ لیے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، نہیں رکھے تو اب وداع کیسے کرے؟ تو وداع کے کلمات کل دہرائے تھے، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ امام فرماتے مسلسل آخری ساعتوں میں اگر آپ کے علاقوں میں ابھی ماہ شعبان کی ساعت باقی ہو، لمحات باقی ہوں، تو پڑھ لیجیے گا، اور اگر ماہ رمضان شروع ہو چکا تو چھوڑ دیجیے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ ٹھیک، اگر یہ یاد نہ رہے تو مفاتی میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر اردو میں پڑھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کے رب کو آپ کی زبان آتی۔ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو رب کی زبان نہیں آتی، مگر رب کا مسئلہ ہے کہ رب کو آپ کی زبان آتی ہے۔ اپنی زبان میں کہی، پروردگار اگر تو نے ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں مجھے نہیں بخشا تو اب جو باقی رہ گئے ہیں اس دنوں میں، راتوں میں، ساعتوں میں، لمحات میں، سیکنڈز میں جو باقی رہ گئے شعبان کے، اس میں مجھے بخش دے۔ ماہ مبارک شعبان کا وداع اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال۔ وداع میں امام نے کچھ اور باتیں بیان فرمائیں جو دونوں باتوں کو شامل کر رہی ہیں، وداع بھی ہو رہا ہے اور استقبال بھی ہو رہا ہے۔ وداع کیسے، استقبال کیسے؟ وداع ایسے کہ اس کا مزاج بھی وہی والا ہے جو مزاج ماہ رمضان ہے، یعنی اگر ماہ شعبان میں روزے تو ماہ رمضان میں روزے، ماہ شعبان میں دعا تو ماہ رمضان میں دعا، ماہ شعبان میں درود تو ماہ رمضان میں درود، ماہ شعبان میں تلاوت قرآن تو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن۔ تو گویا ان آخری ساعتوں کو ایسا سمجھیے جیسے کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے موسم ہوں۔ امام فرماتے ہیں اے آبا سلت، جانتے ہو کہ کس طرح اب باقی رہ جانے والی ان ساعتوں میں ماہ شعبان کی عبادتوں کو انجام دو، کثرت دعا، تلاوت قرآن، گناہوں کی مغفرت، توبہ، ترک گناہ، ادائیگی حقوق العباد، دلوں کو صاف کر لینا۔ ان 7 چیزوں کو امام نے بیان فرمایا۔ یہی 7 باتیں ہیں وداع کے اعتبار سے، اور یہی 7 باتیں ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے۔ تو اب ماہ مبارک شعبان کا وداع ہو گیا۔ اس طرح وداع ہو کہ آپ جب ماہ مبارک رمضان کی ساعت میں داخل ہوں تو آپ کے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔
آپ تلاوت قرآن پہلے شروع کر چکے ہو. اب ایک مسئلہ آپ کی خدمت. لوگ خیال کرتے ہیں شاید کہ 30 پارے اور 30 دن. تو یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ مکتب اہل بیت کی علامت نہیں. خدا نے قرآن نازل کیا آیتوں اور سورتوں کے انداز میں. نہ تو خدا نے رکوع قرار دیے اس میں، نہ خدا نے منزلیں قرار دیں، نہ اجزاء قرار دیے. یہ سب بعد میں تابعین اور تابع تابعین کے بنائے ہوئے مسائل ہیں. اصحاب سمجھتے تھے کہ 7 دن میں قرآن پڑھنا چاہیے تو 7 منزلیں قرار دے دی. بعض سمجھنے لگے نہیں پورا قرآن تو کم از کم 30 دن میں ہونا چاہیے تو 30 دن قرار دے دی. نماز تراویح کا مسئلہ آیا تو ان کے علماء نے اس میں رکوع لکھ دیے. کیا مطلب؟ کہ رکوع لکھے کہ 20 رکعت نوافل پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان کی ہر شب میں، تو 20 رکعت میں ہر رکعت میں 1 رکوع، تو تقریباً 540 بنتے ہیں اس اعتبار سے. تو 540 رکوع 27 رمضان تک مکمل ہو جاتے ہیں. یہ رکوع اس لیے بنائے گئے. مکتب اہل بیت میں اس قرآن مجید کے اندر آپ کی ہمارے لیے آیتیں اور سورتیں اور جہاں جہاں سجدے کے مقامات. اب آئیے تلاوت قرآن کو ماہ مبارکہ رمضان سے پہلے شروع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن الگ ہے جو شعبان میں چل رہا تھا، یہ قرآن الگ جو ماہ رمضان میں شروع کروں گا. نہیں، کوئی ایسے، قرآن تو ایک. ماہ رمضان میں پڑھیں، ماہ شعبان کے جناب پورے مہینے کے لیے اتنے SMS، پورے مہینے کے لیے اتنا نیٹ، اور پورے مہینے کے لیے اتنی کالز اس کے نیٹ ورک پر جو سیم اپنی ہے اور ادر نیٹ ورکس کے اوپر. اسی انداز سے ماہ مبارک رمضان نے پورا پیکج آپ کو دیا. رات کی دعا، دن کی دعا، سحری کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، افطار سے پہلے کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، افطار کے بعد کی دعا، اور اس کے بعد دن بھر جہاں جہاں بھی موقع ملے آپ کو ایسی دعاؤں کا سلسلہ موجود ہے کہ انسان ماہ شعبان سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے دعاؤں کے لیے. اور کچھ جملے دعاؤں کے ہم نے کل بیان کیے تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کچھ جملے آج آپ کی خدمت میں اس دعا سے پیش کر دیے جائیں. کل ہم نے 2 جملے بیان کیے تھے کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے. اس دعا کو چھٹے امام سے اس طرح روایت کے اعتبار سے نقل کیا: اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. اس کے بعد آج آپ کی خدمت میں اسی دعا سے 2 جملے اور یہ جملے کون سے؟ کہ جہاں پر انسان اپنے رب سے 2 چیزیں اور مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الی کل خیر سبیلا، کہ تو مجھے ہر خیر کا راستہ عطا کر دے، اور جس سے تو راضی نہیں اس کا راستہ بند کر دے، جو تجھے پسند نہیں اس کا راستہ بند کر دے. 2 باتیں آج آپ کی خدمت میں. اور بہرحال اہل ایمان کے لیے تو بہرحال یہ دعا زبانی یاد ہوگی، نہ ہو دیکھ کے پڑھ لیجیے گا اور ایک ایک جملے پہ غور کیجیے گا. 2 جملے آج خاص طور سے کہ خدا سے کیا مانگے؟ پروردگار ہر خیر کا راستہ، ہر خیر کا راستہ عطا کر دے. بات واضح ہو رہی؟ اب خیر اگر روزے میں ہے، خیر نماز میں ہے، خیر دعا میں ہے، خیر رات کی شب بیداری میں ہے، خیر حقوق العباد میں ہے، خیر دعا مانگنے میں ہے، خیر درود آل محمد میں ہے. مجھے ہر خیر کا راستہ دکھا دے اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے یہ بات میں ریپیٹ بھی ہو. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اخبار الاعمال کے اندر، کیا سید کی بات ہے، سبحان اللہ. ابن طاؤس و عظیم شخصیت کہ جنہوں نے ہفتے کے دنوں کی دعا الگ، دن اور رات کے اعمال الگ، مہینے کے ہر روز کی دعا الگ، اور سال کے اعمال کے دعائیں الگ، 4 کتابیں لکھی صرف دعاؤں کے موضوع.
دن اور رات کیسے گزاریں، ہفتہ کیسے گزاریں، مہینہ کیسے گزاریں اور سال کیسے گزاریں. تو یہ میں بات پیش کر رہا ہوں سال کے اعتبار سے. کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال، اور یہ 19ویں شب کی دعاؤں میں سے دعا ہے. عجیب دعا ہے. ہو سکتا ہے اگر مجھے یاد رہا اور کوئی موقع بن گیا تو میں اس کو واپس دہراؤں آپ کی خدمت میں. الہی ما کانا دعاک من لم تجبہ. بہت ایک جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. فرماتے معصوم کہ پروردگار اس نے تجھ سے دعا مانگی ہی نہیں جس کو تو نے دعا کا جواب نہیں دیا ہے. ہم لوگ عجیب ہیں، ہم خدا پہ الزام رکھتے ہیں دعا قبول نہیں کر رہا. کیا ہو گیا؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہماری. آئیے غور تو کیجئے کہ معصوم نے کس طرح سے متوجہ کیا. الہی ما کان دعاک، اس نے دعا مانگی ہی نہیں ہے. من لم تجبہ، جس کو تو نے جواب نہیں دیا. اب کبھی کبھی ہم بہانے کرتے ہیں، آپس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ہم سب ایک سو جانتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے فون نہیں کیا، آپ بہانہ کریں. فون کیا تھا، آپ کا نمبر بند جا رہا تھا. ابھی تو خدا بہتر جانتا ہے کس کا نمبر بند ہے. میں کہتا ہوں سب کے نمبر بند ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی ایسی ہاٹ لائن ہے جو بند نہیں ہو سکتی. اور اس پر اتنا لوڈ ڈال دیا جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھ اگر 5 لوگ مجھے ایک وقت میں کال کر رہے ہو تو آپ یقین کریں کہ کسی ایک کو میں اٹینڈ کر سکتا ہوں، باقی چاروں کو ایک ہی جواب ملے گا کہ جی آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال میں مصروف ہے، انتظار کیجئے. خدا کی ہاٹ لائن ایسی ہے کسی کو یہ آنسر نہیں ملتا کہ جی آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور نمبر میں مصروف ہے، انتظار کیجئے. آپ جب بھی دعا مانگے اللہ اکبر. تو کبھی ایسا بہانے لوگ کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو کال کر رہا تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے. اگر میرے پاس نیٹ ورک بہت عمدہ ہو اور کبھی بھی کوئی ایسی پرابلم مجھے نہ آتی ہو تو میں کہہ سکتا ہوں نہیں بھائی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے کال کی ہوتی میں ریسیو کرتا. آپ کی کال نہیں آئی تو ریسیو نہیں ہوئی. امام کو یہی جملہ ہے، الہی ما کان دعاک من لم تجبہ. اے خدا جس کو تو نے جواب نہیں دیا اس نے اصلاً تجھ سے کچھ کہا ہی نہیں. اللہ اکبر. جتنا غور کرتے جائیے اور دعا سے قریب ہوتے جائیے گا. ماہ مبارک رمضان کا استقبال اور امام علیہ السلام کی یہ دعا جو آپ پہلی شب میں پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے رویت کے لحاظ سے یہ آخری شب قرار پائے، بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے پہلی شب قرار پائے، آخری شب ماہ شعبان کی ہو تب بھی پڑھ سکتے دعا، اگر پہلی شب ماہ رمضان کی ہو تب بھی پڑھ سکتے. اب اس دعا میں 2 چیزیں مانگی گئی تھی. ایک، اے خدا مجھے ہر ایک بھلائی کا راستہ تو دکھا دے. اللہم انی اسألک الی کل خیر سبیلا. میں صاحبان ایمان کے لیے کیا جملہ استعمال کروں، آپ تو لفظ سبیل سے خوب واقف ہیں. کچھ اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا مگر سبیل سمجھ میں آتی. اور سبیل جب نام حسین پڑھو تو کیا کہنا. نام حسین کی سبیل سے سبیل یاد رکھی، سبیل کہتے ہیں طریقے اور راستے کو. خدا کا بڑا احسان ہے کہ جو ہم شربت اور پانی پیش کرتے ہیں وہ راستہ دہن سے ہوتا ہوا حسین تک جاتا ہے. سبیل حسین. پانی آپ نے پیا، راستہ کہاں تک پہنچے گا؟ حسین تک. تو پروردگار ہر خیر کا راستہ سبیل تو مجھے دکھا دے، اور جو تجھے ناپسند ہو اس کا راستہ مجھ پہ بند کر دے. کیا عجیب کیفیت. مانعا الی ما لا تحب مانعا. اور جو تجھے ناپسند ہے اس کا راستہ روک دے، بند کر دے اسے. غور کیجیے گا کہ کبھی کبھی ایک بہانہ بن جاتا ہے. ویسے تو بچے رات میں بیٹھ کر کارٹون دیکھ لیا کرتے تھے. اب جب ماہ رمضان کا آغاز ہوا، آپ گھر میں آئے، دیکھا بچے بیٹھے ہوئے کارٹون دیکھ رہے ہیں، آپ نے آ کر وہاں سوئچ آف کر دیا.
اب لا محالہ بچوں نے قرآن پڑھنا کہ بیٹھ قرآن پڑھنے کے لیے، تو ایک راستہ بند کیا، ایک کھول دیا۔ اے پروردگار، ایسے میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ خیر کے راستے کھول دے اور جو تجھے پسند نہیں اس کے راستے بند کر دے۔ یہ تو تھی دعا۔ اب استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بہت مشہور خطبہ استقبالیہ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے کچھ جملے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور پھر کچھ پیغامات لیتے ہوئے آج کی حد تک بات کو مکمل کریں گے کہ استقبال ماہ رمضان کیسے ہو، جیسے اس کا مزاج ہے۔ ماہ رمضان کا مزاج کیا ہے؟ روزہ، نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا، توبہ استغفار، اور عام افراد کے لیے سر پہ ٹوپی پہن لینا، خواتین سر پہ دوپٹہ لے لینا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ علامت استقبال ماہ رمضان کی؟ بعض گھروں میں استقبال عجیب ہوتا ہے، لمبی لسٹ بن رہی ہے کہ اس مرتبہ کتنا کیا کیا سامان لینا ہے، پہلی تاریخ کو یہ بنانا ہے، اس کے بعد یہ بنانا ہے۔ اب کچن کے نام سے بھی چینل کھول دیے گئے، یہ بنائے جاؤ اور رات بھر کوئی اپنی زبان کے ذائقوں کا نام ماہ رمضان ہو گیا، یا گھر میں راشن جمع کرنے کا نام ماہ رمضان ہو گیا، تو قبلہ کون رہے گا اور کون بچے گا اور کون کھائے گا؟ کیا معصومین نے اسی طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کیا؟ آئیے غور کیجئے کہ ہم دو مثال لے سکتے ہیں استقبال کے حوالے سے۔ استقبال کبھی ہوتا ہے تو موضوع دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں ایک عجیب سی۔ اگر آپ دولہا کا استقبال کریں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تو آپ کی فاتحہ ہو جائے گی۔ پھر تو دولہا آ رہا ہے، آپ نے کہا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، لوگ آپ کو پکڑ لیں گے، کیا ہو گیا، کیا عجیب بات کر رہے ہو؟ ہمارے درمیان تو ابھی تک مسئلہ سفید لباس کا، سرخ لباس کا اٹکا ہوا ہے، ابھی تک لباس سے فطرت نہیں پہچان سکے، ہاں رنگوں میں کھوئے ہوئے، وہ الگ موضوع ہے۔ تو استقبال مزاج کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ دولہا کا استقبال ہے تو پھولوں سے ہوگا، درود سے ہوگا، مبارکباد سے ہوگا۔ میت کا استقبال ہے تو کلمہ شہادت سے ہوگا۔ اب اس کو الٹا کر دوں، اگر میں دولہا کا استقبال کریں کلمہ پڑھتے ہوئے اور میت کا استقبال کریں مبارکباد دیتے ہوئے، تو پھر آپ کا انجام کیا ہو؟ مزاج مختلف ہے۔ تو ماہ رمضان کا استقبال کریں اس کے مزاج کے اعتبار سے۔ کیا کریں استقبال کے لیے؟ کہ استقبال کے لیے اس طرح کا عمل اختیار کریں کہ آپ منظم کر لیں اپنے آپ کو۔ آئیے بنائیے ڈائری، 30 روزے، اور 30 روزوں میں سے میں پہلے دن یہ پڑھوں گا، یہ دعا۔ ساری دعائیں میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا، پروردگار میری جاب بھی ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، جانا بھی ہے، گھر میں بچوں کا خیال بھی کرنا ہے اور کھانا ہی پکانا ہے، خواتین کا مسئلہ۔ تو آپ ایک بنائیے برنامہ، یعنی ایک بنائیے پروگرام، ٹائم ٹیبل بنائیے، اس میں آپ کس دن کیا پڑھیں گے۔ مثلا ایک نہج البلاغہ سے ایک حکمت نمبر 1، حکمت نمبر 2، حکمت نمبر 3، ماہ رمضان کا استقبال۔ اس کے بعد میں یہ اس میں ٹائم لگتا ہے 1 منٹ کا، اس کے بعد میں ایک آیت پڑھوں مثلا، یا اس کے بعد میں پھر ایک نماز کوئی خاص پڑھ لوں گا، اس کے بعد میں موقع ملے گا ایک دعا پڑھ لوں گا، اور پھر روزانہ ٹک کیجئے کہ آج آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا کہ نہیں کیا۔ شاید ساری زندگی ویسے آپ نے صحیفہ کاملہ پہ اتنا غور نہ کیا، مگر اس ماہ مبارک میں اپنے برنامے میں لائیے صحیفہ کاملہ کو، صحیفہ علویہ کو، ان تمام دعاؤں کو جو آل محمد کی بارگاہ سے عطا ہوئی، اپنے برنامے میں لے کر آئی۔ استقبال ماہ رمضان اپنے آپ منظم کیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اسی کا نام روزہ بھی ہے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ماہ مبارک رمضان کا استقبال، خطبہ شعبانی. یہ خطبہ شعبانی وہی خطبہ ہے جو ہر سال آپ کی خدمت میں علماء پیش کرتے. بس میں ایک اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں. وہ اشارہ یہ کہ ایک خطبہ نہیں ہے، 3 طرح کے خطبات ہیں. ایک خطبہ وہ ہے جس کی روایت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک بیان فرمائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ماہ شعبان میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. اس خطبے کی ابتدا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ پہنچا. اور اگر اس خطبے کے بعد ایک اور خطبہ، اس کا بھی آپ انداز دیکھیے. یہ خطبہ ہے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ والا خطبہ ہے. اور تیسرا خطبہ ہے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ مسجد کوفہ میں خود مولائے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ. ان تینوں خطبات کی جو اصل تھیم، اس پہ غور کیجئے، انسانیت سے خطاب. عجیب بات ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے واجب کر دیے گئے. تو ماہ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں ہے، ماہ رمضان انسانیت کا نام ہے. اس لیے خطبہ ہائے معصومین میں انسانیت سے مخاطب ہو کر بات کی گئی. ورنہ کیا اللہ کے رسول کو یہ الفاظ نہیں آتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ؟ کیا مولائے متقیان کے پاس یہ الفاظ نہیں ہوں گے؟ پھر آپ نے انسانیت کا موضوع بنایا اہل ایمان کے الفاظ چھوڑ کر. ایھا الناس، اے انسانوں. اب آپ غور کر لیجئے گا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرے بعض ایسے ہیں کہ جہاں پر ماہ رمضان ذخیرہ اندوزوں کا مہینہ ہو جاتا ہے. یعنی کہیں حیوانیت اور کہیں انسانیت کا پیغام. اور اگر تربیت نہ ہو اسلامی اعتبار سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افطار کے وقت میں، سحر کے وقت میں، کھانے کے مسئلے پر بعض نادان دوستوں کا آپس میں لڑ بیٹھنا حیوانیت. ذرا سی بات پہ لڑنا، یہ تو حیوانوں کی مثال تھی، زمانے جاہلیت کی مثال تھی. استقبال ماہ رمضان میں انسانیت کا موضوع. یا ایھا الناس، اے انسانوں، محسن انسانیت نے. روزہ تمام انسانوں کے لیے، البتہ واجب اہل ایمان پر یا قبول اہل ایمان سے. اور انسانیت کے اور تمام باتوں کو لیتے ہوئے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، 3 باتیں بیان فرمائی اللہ کے حبیب. پہلی بات برکت، رحمت، مغفرت. اسی پر بعض اہل اسلام علماء نے اس کے 3 اشرے کر دیے کہ رحمتوں کا اشرا، برکتوں کا اشرا، مغفرتوں کا اشرا. اہل ایمان یہ نہیں کہتے. ایک مثال آپ کی خدمت میں، اور اہل اسلام و اہل ایمان کے درمیان ایک مثال. بہت مشہور جملہ ہے کہ جب کوئی انسان مکۃ المکرمہ پہنچے، مسجد حرام میں داخل ہو، جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے. یہ روایت بالکل درست، مگر برادران اہل سنت کے یہاں سے اس کا ماخذ ملے گا. اہل ایمان مکتب کے افراد کہتے ہیں علماء کہ جتنی بار بھی مکے میں رہتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوگا، جتنی بار داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو باہر سے اندر آ کر دیکھے گا، ہر مرتبہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. فرق واضح ہو گیا. ایک اور مثال، اور مثال کیا کہ جی حج کے اعتبار سے روز عرفہ اگر جمعے کے دن پڑ گیا تو برادران کے اعتبار سے حج اکبر ہو گیا.
اور اہل ایمان کے لحاظ سے کوئی دن ہو ہفتے کا، جمعہ ہو کہ جمعرات ہو یا پیر ہو کہ منگل، جیسے آج کل لاک ڈاؤن میں لوگ کہتے ہیں کیا سنڈے منڈے سب برابر ہو گئے، اب سب برابر ہو گئے، تو اب کوئی بھی دن ہو عرفات کا اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے حج اکبر ہی ہے۔ اسی انداز سے یہ 3 الگ الگ عشرے بٹے ہوئے نہیں ہیں کہ مغفرت کا ہے تو رحمت نہیں ہے، رحمت کا تو برکت نہیں ہے، برکت کا تو دونوں نہیں ہیں، باقی نہیں، یہ پورے 30 دن رحمت بھی ہر روز ہے، برکت بھی ہر روز ہے، مغفرت بھی ہر روز ہے۔ اور پروردگار عالم ماہ رمضان کی ہر ایک ساعت افطار میں 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اب اگر 30 دن کا ہو ماہ رمضان، دعا کیجئے 30 دن کا ہو، 29 کا نہ ہو، ورنہ 10 لاکھ کا مسئلہ کم ہو جائے گا۔ ہر ایک دن 10 لاکھ افراد افطار کے وقت میں آتش جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ پھر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد کیا گیا ہو، اتنی تعداد میں آخری ساعت ماہ رمضان میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب حساب آپ کر لیجئے، آج کل تو لاک ڈاؤن کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہر ملک نے پیکیجز اناؤنس کیے ہوئے کہ اتنا کھرب، اتنا ارب فلاں صنعتوں کے لیے، فلاں افراد کے لیے بجٹ رکھا جا رہا ہے ریلیف کے اعتبار سے۔ پروردگار کے حبیب نے پورے مبارک مہینے میں ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ ہر ایک دن افطار کے وقت میں 10 لاکھ، تو 30 دن حساب لگا لیجیے۔ اس کے بعد جتنا پورا مہینے میں بخشے گئے اس میں آئیں گے جمعے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ 4 جمعے ہوں یا 5 جمعے۔ جمعے کے پورے 24 ساعتوں میں ہر ساعت میں خدا 10 لاکھ افراد کو آزاد کرتا ہے آتش جہنم سے۔ اب حساب آپ لگا لیجئے کہ 4 جمعے ہو تو کتنا بنے گا، 5 کتنا بنے گا۔ پھر جتنی تعداد میں وہ پروردگار عالم پورے ماہ مبارک میں آزاد کرتا ہے، اتنی تعداد میں آخری ساعت رمضان میں آزاد کر دیتا ہے۔ تو جتنا ماہ مبارک طولانی ہوگا اتنا ہی اس کے لیے آسانی ہے انسان کے لیے کہ شاید اب بخش دیا جائے۔ چلیے پہلے 10 لاکھ میں نام نہیں آیا، دوسرے میں آ جائے گا، تیسرے میں آ جائے گا، مانگیے تو صحیح۔ بس اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے کہ یقیناً ماہ مبارک کے رمضان کا استقبال ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو یا خود مولائے مشکل کشا کے الفاظ ہو، استقبال ماہ رمضان ہو مگر ایمان اور احتساب کے ساتھ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہوئے۔ تو جتنا بچانے میں کامیاب ہو گیا اتنا ہی اس کا رمضان، ماہ رمضان کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، وقت دعا بھی ہے اور وقت استقبال بھی، اور کیوں نہ استقبال کے لفظ کو بہت اچھے انداز سے آپ نے سماعت کیا کہ ہر ایک آنے والے مہمان کا استقبال اس کے مزاج کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کا استقبال اس کے مزاج کے خلاف ہو تو قیامت ہے۔ اور مجھے کچھ ایسا استقبال یاد آ رہا ہے کہ 2 شہروں میں آل محمد کے اس قافلے کا استقبال ایسا کیا گیا کہ ساری زندگی میرا چوتھا امام روتا رہا، اور جب بھی کوئی امام سے پوچھتا تو مولا سب سے زیادہ آپ پر مصائب کہاں گزرے؟ میرے مولا نے نہ تو کربلا کا نام بار بار لیا، نہ کوفے کا نام بار بار لیا، آپ جب بھی زیادہ نام لیتے تھے شام کا نام لیتے تھے۔ اور جب کسی نے پوچھ لیا چاہنے والوں میں سے مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت گزری تھی، تو بہت تفصیل میں جائیے تو 7 مصیبتیں امام نے بیان کی جو شام کی خاص مصیبتیں۔ کہیں پتھر مارے جاتے تھے، کہیں شہیدوں کے سر کو زمین پہ پھینکا جاتا تھا، اور کہیں بیویوں کے درمیان مجمع کو لایا جاتا تھا،
تو کہیں اس طرح سے جلتے ہوئے آگ کے شعلے اسیروں پر پھینکے جاتے تھے. واہ مصیبت، واہ غربت. عزیزان گرامی قدر، کس طرح میرا چوتھا امام ان بازاروں سے گزارا گیا. استقبال کیسا تھا، ہائے پردہ دار بیویوں کا استقبال تھا، تماشائیوں کا مجمع، گھروں کی چھتوں سے لوگ بیٹھے ہوئے. کوفے میں بھی استقبال ہوا تھا، مگر وہاں پر لوگ عجیب انداز سے آئے تھے، تماشا دیکھنے آئے تھے، روتے جاتے تھے، صدقے کی روٹیاں کھجوریں لے کر آئے تھے، یتیمان آل محمد پر پھینکتے جاتے تھے. شہزادیاں فریاد کرتی تھیں یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام. وہ کوفے کا استقبال تھا، یہ شام کا استقبال. وہاں صدقے کی روٹیاں کھجوریں تھیں، یا ملون اپنی جھولیوں پتھر بھر کے لائے تھے. ارے کبھی اسیروں کو مارتے تھے، کبھی شہیدوں کے سروں پر پتھر الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی تمام تر عبادات کی توفیق عطا فرما، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کو ماہ تربیت قرار دے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ایسا مہینہ قرار دے جو امام زمانہ سے ہمیں قریب کر دے. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام بارگاہ عالی رضا شارجہ کے تمام خدمت گزاران کی تمام تر خدمات قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور جو دام درہم سخن پہلے بھی جس طرح تعاون کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں، ان تمام کی بھی خدمات کو قبول و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیع ائمۃ البقیع، جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بالأخص سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين، وقاسم بن الحسن، ومسلم بن أقيل، وهاني بن عروة، وحبيب بن مظاهر، والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان، من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.